السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل پڑھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ۔ یہ تسبیحات ایک ڈھال کی طرح ہے، یعنی کہ اگر ہم بندہ یہ تسبیحات پڑھتا رہے گا تو یہ کیا ہوگا کہ اس کے لیے گناہوں سے بچنے کی ڈھال بن جائے گی۔ دیکھیں انسان کمزور ہے، ہمیں جب ہم اللہ سے، ہم سب کو دل میں اللہ کا ڈر بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، ہم گناہ کے کام نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم سے ہو جاتے ہیں، ہمارا نفس ہمیں کسی طرف کھینچتا ہے اور ہم سے غلط کام ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کثرت سے ان کلمات کو کہتے رہیں گے تو ایک ڈھال کی طرح یہ کلمات ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کرنے سے بچائے گا، ٹھیک ہے، کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے اور یہ جہنم سے ایک ڈھال بن جائے گی ہمارے لیے، ہمیں جہنم سے روک لیں گے یہ کلمات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قولوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فإنہن یاتین یوم القیامت منجیات ومقدمات وہن الباقیات الصالحات۔ تم یہ کلمات پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ قیامت کے دن جہنم سے نجات دہندہ اور جنت کی طرف آگے بڑھانے والے ہوں گے، تو یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ جب ہم اپنے الفاظ، ہم کتنے الفاظ بولتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان الفاظ کو بولنے کی توفیق دے جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جائیں گے اور جہنم سے بچائیں گے، آڑ بن جائیں گے ہمارے لیے۔ پھر یہ تسبیحات عرش کے ارد گرد اپنے پڑھنے والوں کا ذکر کرتی ہے۔ جب ہم یہ کلمات ادا کرتے ہیں تو ہماری یہ کلمات بلند ہوتے ہیں اور عرش تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر عرش کے ارد گرد اپنے پڑھنے والے کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کلمات ادا کیے ہیں۔ یہ نعمان بن بشیر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما تذکرون من جلال اللہ التسبیح والتکبیر والتہلیل والتحمید ینعطفن حول العرش لہن دبی کدبی النحل تذکر بصاحبها اما یحب احدکم ان یکون له او لا یزال له من یذکر به۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی سے تم یاد کرتے ہو، یہ تسبیح بھی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ عرش باری تعالیٰ کے ارد گرد گھومتی ہے اور ان سے شہد کی مکھیوں کی آواز کی طرح ایک آواز آتی ہے جس میں وہ اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ کرتی ہے۔ تو کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کا تذکرہ کرنے والا بنے؟ یہ حدیث ہے، حدیث ابن ماجہ میں ہے اور صحیح البانی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ والی حدیث جو میں نے ابھی پڑھی یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ پھر تسبیحات میں سے ہر ایک صدقہ ہے، جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ صدقہ کا کام دیتی ہے، جیسے ہم نے صدقہ کیا، صدقے میں مال دیتے ہیں، تو جب ہم مال نہیں دے پاتے ہم تسبیح کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے صدقہ بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اهل الذنوب ذهب اهل الذنون، ایک منٹ میں بھی یہ لفظ پڑھا نہیں جا رہا مجھ سے، صحیح میں ذرا دیکھ لوں کیا ہے۔ ذهب اهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ غریب لوگوں نے یہ شکایت کی، فرمایا کہ یا اللہ مال والے لوگ اجر و ثواب لے گئے اور ہمارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس مال ہے دستور، ہاں دستور ہے ماشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال والے لوگ اجر و ثواب لے گئے، وہ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور اپنے بچے ہوئے مالوں کے ساتھ صدقہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو غریب لوگ تھے ان کو یہ فکر پڑی کہ جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ تو صدقہ خیرات کر کے بھی اجر و ثواب کماتے ہیں، مگر ہم تو اس اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون ان بکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تکبیرۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقۃ وکل تہلیلۃ صدقۃ وامر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی صدقہ کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا. بے شک ہر سبحان اللہ صدقہ ہے اور ہر اللہ اکبر صدقہ ہے اور ہر الحمدللہ صدقہ ہے اور ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے. نیکی کا ہر حکم صدقہ ہے اور ہر برائی سے روکنا صدقہ ہے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. یہ گویا کہ اگر انسان مال کی توفیق نہیں ہے تو کم از کم ان کلمات سے صدقہ ادا کرتا رہے اور نیکی کا حکم دے کے صدقہ کمائے اور برائی سے روک کے صدقہ کمائے. تو ان کلمات کے یہ عظیم فائدے ہیں یہ سارے. تو پھر ان ایام میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے نیکیاں، ہر نیک عمل بہت زیادہ پسند ہے عام دنوں کے مقابلے میں، تو پھر ہمیں ان دنوں میں ان تسبیحات کو مسلسل کرتے رہنا چاہیے انشاءاللہ. پھر خاص تسبیحات ان ایام میں کیا ہے؟ تکبیرات ہے. ٹھیک ہے، تکبیرات جو ہے یہ خاص ہے ان ایام میں، اور اس کے بارے میں حدیث امام بخاری فرماتے ہیں وَكَانَ ابن عمر وابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما. بخاری کی یہ روایت ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ماہ ذوالحج کے ان 10 دنوں میں بازار کو نکل جاتے اور تکبیر کہتے رہتے، یعنی کہ بآواز بلند تکبیریں کہتے تھے. پھر دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیریں سن کر تکبیرات پڑھنے لگتے تھے. تو اس سے ہمیں، چونکہ یہ صحابہ کرام تھے اور انہوں نے جو کچھ اعمال ان کے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہوتے تھے، تو ان کے اعمال کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان دنوں میں تکبیرات آواز کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک جگہ پر 4-5 لوگ یا زیادہ لوگ جمع ہو جائیں اور وہ مل کر ایک ساتھ دور سے جیسے وہ آوازوں میں آواز ملا کر پڑھے، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، انڈیویجولی پڑھ سکتے ہم ان تکبیرات کو. ہاں البتہ ہر انسان اپنی اپنی طور پر ان کو پڑھتا رہے انشاءاللہ. تو ان ایام میں عموماً جہری تکبیریں کہنا اور آواز زیادہ سے زیادہ بلند کرنا مستحب ہے. اور خصوصاً یوم عرفہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر کی نماز تک. دیکھیے یوم عرفہ کون سا دن ہے؟ کوئی بتائے مجھے یوم عرفہ کون سا دن ہے؟ انشاءاللہ اس میں ہم روزہ بھی رکھیں گے اور وہ ہے 9 ذوالحج کا روزہ. 9 ذوالحج. ٹھیک ہے، یوم عرفہ کون سا دن ہے؟ ہاں 9 ذوالحج. تو 9 ذوالحج کو فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحج، ٹھیک ہے، 13 ذوالحج تک. تو 9 تاریخ ہماری ذوالحج کی اس دفعہ پڑے گی سنڈے کو. ٹھیک ہے، سنڈے کو فجر کی نماز پڑھ کے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. تو 9 10 11 12 13 تو سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھرسڈے، نیکسٹ تھرسڈے تک انشاءاللہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سنڈے سے لے کر تھرسڈے تک ہمیں نماز فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ان دوران ہر فرض نماز کے بعد جہرن تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمیں بیٹھ کے اس میں کچھ نہ کچھ تکبیرات انشاءاللہ آواز کے ساتھ پڑھنی چاہیے ان نمازوں کے بعد. 5 ایام میں فرائض کے بعد تکبیرات کا پڑھنا حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود سمیت متعدد صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو یعنی کہ اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ہمیں نہیں ملتا، مگر ان صحابہ کا عمل ہے. تو صحابہ کرام جو تھے وہ انہی باتوں پر عمل کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع نہیں فرمایا، تو جن کو ثابت رکھا. ٹھیک ہے، تو تکبیرات کے الفاظ کیا ہے؟ تکبیرات کے خاص الفاظ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر.
वलिल्लाह अलहम्द। हाँ, संडे को 9 ज़िलहज है, संडे को रोजा रखना है इंशाल्लाह, ठीक है। 9 ज़िलहज का रोजा रखने का है, और इसके बहुत अजर सवाब है। एक साल पिछले का गुनाह माफ होते हैं, और एक साल आइंदा आने वाले गुनाह के माफ होते हैं, के गुनाह माफ होते हैं। 2 सालों के गुनाह माफ होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सेहत और आफियत के साथ इस दिन का रोजा रख लें इंशाल्लाह, क्योंकि हर नेक अमल अल्लाह की तौफीक से ही होता है। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद इन्हीं अल्फाज के साथ तकबीरात पढ़ते थे। इनकी इब्तिदा में अल्लाहु अकबर 2 मरतबा, जबकि एक रिवायत में इससे भी ये भी साबित है कि वो इब्तिदा में अल्लाहु अकबर 3 मरतबा पढ़ते थे। यानी कि यहाँ पर है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 3 बार पढ़ के फिर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अजलु, ऊपर वाली तस्बीह को अब्दुल्ला बिन अब्बास अब्दुल्ला बिन मसूद 2 तरीके से पढ़ते थे, ठीक है। एक था अल्लाहु अकबर 2 दफा पढ़ा, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नहीं, 9 को रोजा हम रख सकते हैं, 10 को तो ईद के दिन रोजा नहीं रख सकते हम। और इन 9 दिनों में यानी कि शुरू के जो 9 दिन है उसमें हम कोई और रोजे भी रख सकते हैं, और पूरे 9 रोजे भी रख सकते हैं। लेकिन 9 ज़िलहज का रोजा जो है वो सबसे अफजल है, वो जरूरी है। बाकी जो है पहली से लेकर 8 ज़िलहज तक के रोजा हम चाहे तो रख सकते हैं, इसका भी अजर सवाब होगा इंशाल्लाह। तो ये तकबीरात जो है अल्लाहु अकबर 3 बार भी है। हाँ, 1 रोजा भी रख लें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम एक भी रख लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, 9 को अगर रख लेते हैं तो हमारे लिए इंशाल्लाह ये भी काफ़ी हो जाएगा। और जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है, हिम्मत और सेहत दी है, वो ज़्यादा रख ले, यानी पहली से लेकर अभी से रखना शुरू कर दे और 9 तक पूरे कर ले इंशाल्लाह। और बीच बीच में से 1-2 भी रख सकते हैं कि आज रखा, कल रखा, फिर परसों नहीं रखा, फिर 9 ज़िलहज को मगर ना छोड़े, ठीक है। 9 ज़िलहज का रोजा जरूर रखें इंशाल्लाह। तो ये तो तकबीरात थी, इनके अल्फाज थे, इंशाल्लाह आप लोगों को याद होंगे, इनको याद कर लें अगर नहीं याद तो। और इसमें 3 बार भी शुरू में अल्लाह अकबर कहना है, और 2 बार भी, जो दोनों तरह से सही है, ठीक है, ओके। फिर दूसरी एक तरीका भी है इसका पढ़ने का, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर व अजल्लु अल्लाहु अकबर अला मा हदाना। ये हदीस जो है वो इसका रेफरेंस ये है। ये तकबीरात इज्तिमाई तौर पर ना पढ़ी जाए, इसलिए कि ना तो अल्लाह के नबी से मंसूल है और ना सल्फ़ सालिहीन के अमल से, यानी कि हर बंदा अपनी खुद तकबीरात पढ़े, यानी एक ग्रुप में बैठ के अपनी आवाजें मिलाकर जोर जोर से ना पढ़े, ठीक है। इंफरादी तौर पर तकबीरात पढ़े। फिर सदका करना, इन दिनों में हम एक और नेक अमल कर सकते हैं, वो क्या है, सदका कर सकते हैं। ये इन अमाल सालिया में से एक है जो इन दिनों में मुसलमानों के लिए मुस्तहब है, वो सदका है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालों, जो हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना तिजारत है, ना दोस्ती, ना शफात, और काफिर ही जालिम है। तो हमें सदका खैरात को सारे साल करते रहना चाहिए, लेकिन इन दिनों में अगर हम खास एहतमाम करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए फ़ायदा है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम की रिवायत में फरमाया, किसी माल का सदका निकालना इस माल को घटाता नहीं है, ठीक है। फिर अच्छा, ये तो हो गई ये बातें। अब सबसे अफजल अमल जो सबसे अफजल अमल है इन 10 दिनों में, वो है कुर्बानी करना। वो कुर्बानी जो है ईद के दिन, यानी कि 10 ज़िलहज को हो सकती है, 11 को, 12 को भी हो सकती है। तो सबसे अफजल काम, सबसे पसंदीदा, सबसे महबूब काम जो 10 ज़िलहज का है अल्लाह सुब्हानहू ताला को, वो कुर्बानी है। अब कुर्बानी के क्या अहकामात हैं, तो देखिए कुर्बानी जो है वो क्या ये फर्ज है या वाजिब है या क्या सुन्नत है। तो ये जो जमहूर उलमा के नज़दीक ये है तो सुन्नत, लेकिन ये ऐसी सुन्नत है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा, ठीक है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस है
کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسعت دی ہے، یعنی کوئی قربانی کرنے کی اس کے اندر استطاعت ہے، پھر بھی وہ نہیں کرتا، تو پھر وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے، یعنی عید کی نماز کے لیے بھی پھر آنے کی زحمت نہ کرے۔ اگر اس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ قربانی کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا تو پھر بہتر ہے کہ وہ نماز بھی نہ پڑھے۔ تو اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی بہت ہی ہائی لیول کی سنت تو ہے، لیکن یہ بہت ہی اہم سنت ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی سنتیں کو بلا وجہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے کہ قربانی فرض نہیں ہے۔ اس میں چونکہ فرض کیوں اس لیے کہ علماء نے جیسے اس کو سنت ہی سمجھا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وسعت کے بارے میں جیسے دیکھیے جو فرائض ہے، جیسے زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا نصاب بتایا گیا، ٹھیک ہے، ہاں کہ اتنا پیسہ ہو تو زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتی ہے، لیکن قربانی کے لیے یہ نہیں بتایا گیا کہ اتنا مال ہو تو پھر قربانی فرض ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہر سال قربانی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہے وہ ضرور کرے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو پھر وہ ہمارے عیدگاہ میں نماز کے لیے بھی نہ آئے، بہتر ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جیسے ایک طرح سے ناپسندیدگی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ وہ قربانی کی کسی کے پاس صلاحیت ہے وہ نہیں کرتا تو قربانی کرنی چاہیے۔ اب قربانی کون کرے؟ کیا گھر میں فیملی میں 5 بیوی بچے شوہر سب ہیں اور شوہر کمانے والا ہے، تو شوہر اگر سب کی طرف سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک قربانی کافی ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ نے بہت مال دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ گھر کے 5 افرادوں کے لیے 5 قربانی کی جائے، تو وہ بھی جائز ہے۔ بس مقصد یہ ہے کہ مقصد دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، تو انشاءاللہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ شوہر قربانی کر رہا ہے فیملی کے لیے، لیکن بیوی کے پاس اپنا مال ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنی قربانی اور بھی کرے، تو اگر شوہر سے جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو تو وہ کر سکتی ہے۔ وہ اپنی یعنی کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، شوہر سمجھتا ہے کہ میں ایک قربانی پوری فیملی کی طرف سے کر رہا ہوں، کافی ہے بہت، لیکن بیوی کے دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی تھوڑا اجر ثواب اور لے لوں، میں اللہ کی رضا کا کام کر لوں، اس کے دل میں بہت خواہش ہے اور اس کے بعد اللہ نے مال بھی دیا ہے۔ تو اگر اس کو یہ ہے کہ میرے شوہر سے میرا جھگڑا نہیں ہوگا، گھر کا ماحول میں کچھ خرابی نہیں آئے گی، تو وہ اپنی قربانی بھی کر سکتی ہے۔ اور اچھا، جو ہمارے انتقال شدہ لوگ ہیں، جن جیسے ہمارے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا ہم ان کے نام پر قربانی کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں بہت سے لوگ، اس میں تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے علماء کا یہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں سنت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے جیسے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور جیسے صحابہ کرام کے بہت سے والدین اور ان کے رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا، تو اس زمانے میں کوئی ایسی ہمیں حدیث نہیں ملتی کہ اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے لوگ قربانی کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو میجورٹی آف علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے قربانی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم کیا کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہم بجائے ان کے لیے قربانی کرنے کے ہم ایک زندہ بکری لے لیں جو کہ دودھ دینے والی ہو، اور کسی ایسی فیملی کو دے دے جس میں یتیم بچے ہوں یا ان میں تنگی ہو ان کے گھر میں، تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا کہ وہ اس بکری کے ذریعے اس خاندان کی کفالت ہوگی۔ لیکن اس کے لیے اس میں اختلاف رائے ہے کہ ہم اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کے لیے کر سکتے یا نہیں۔ تو جب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عمل ہمیں اس کی کوئی ہمیں حدیث نہیں ملتی کہ ایسا صحابہ کرام نے کیا تھا، تو پھر بہتر ہے کہ انسان وہ طریقہ کرے جس کے بارے میں ہمیں سنت سے دلیل ملتی ہے کہ یعنی کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ والا کام کر لیں، کوئی کنواں کھدوا دیں
جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی ایسا دودھ دینے والی بکری یا گائے دے دے کسی کو ایسے علاقے میں جہاں پر لوگ اس کے ذریعے اپنا روزگار کماتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا. پھر کیا ہم جو ہے کسی کی طرف سے کسی زندہ کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ جیسے اب میرا آپ کا کوئی بھائی ہے مگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا لیکن ہمیں خواہش ہے کہ ہم ان کی طرف سے کریں تو ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنے زندہ رشتہ داروں کی طرف سے ان کی طرف سے کر سکتے ہیں ہم قربانی, اور اس میں انشاءاللہ ہم کو بھی اجر و ثواب ملے گا. پھر قربانی کے لیے کس وقت کرنی ہے؟ نماز جو عید کی نماز ہے اس کے بعد کرنی ہے. ٹھیک ہے, عید کی نماز پڑھنے کے بعد کرنی ہے. عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا یہ قربانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کیا کسی صحابی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی ہے, آپ دوبارہ قربانی کریں نماز کے بعد. یہ جانور کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں کہ اس میں بکری, گائے, اونٹ اور دمبے کی قربانی ہو سکتی ہے. انہی جانوروں کی بہیمہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہیمۃ الانعام, اور بہیمہ میں یہ 4 جانور ہیں, گائے, بکری, اونٹ اور مینڈھا. اچھا, پھر ان میں عمر کی قید ہے کہ ان کے جو دودھ والے دانت گر چکے ہوں اور ان کے جو دوسرے دانت جو سائڈ کے 2 دانت ہیں وہ آ چکے ہوں یا آنے لگے ہوں تو اس وقت کی جا سکتی ہے. اور جو کہ عام طور پر 1 سال کی عمر سے اوپر جب بکری کی عمر ہوتی ہے, 2 سال کے قریب جب اس کے یہ دانت آنے لگتے ہیں, اور گائے کے بھی 2 سال میں, اور اونٹ کے شاید اس سے زیادہ بڑی عمر میں آتے ہیں. اچھا, پھر مینڈا جو ہے اگر بہت موٹا تازہ ہے تو مینڈے میں 1 سال کی عمر میں بھی مینڈے کی قربانی کی جا سکتی ہے, چاہے اس کے دانت نہ ٹوٹے ہوں. ٹھیک ہے, دودھ والے دانت نہ بھی ٹوٹے ہوں تب بھی مینڈے کے لیے اگر بہت موٹا تازہ مینڈا ہے تو اس کو جائز ہے کرنا. پھر یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ اس کا جانور صحت مند ہو, اس میں کوئی بیماری نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, اس کی آنکھ خراب نہ ہو, اس طرح کا کوئی نقص نہ ہو, اتنا لاغر نہ ہو کہ لگتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو چکا ہے, تو ایسا جانور نہ ہو. بظاہر بیمار لگ رہا ہو ایسا جانور نہ ہو, ایک صحت مند جانور ہو قربانی کے لیے. اور قربانی کا جو ہے قربانی کا گوشت جو ہے خود بھی کھا سکتے ہیں, رشتہ داروں میں بھی بانٹ سکتے ہیں, اور غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں. اور جو قربانی کی جو خالیں بھی ہیں, جیسے جانور کی خال بھی اور تمام اجزاء جو ہے وہ صدقہ کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ قصائی کو ہم کہیں کہ بھائی تم اتنے پیسے لے لینا اور یہ کھال بھی لے لینا. کھال کو ہم قیمت کے طور پر قصائی کو نہیں دے سکتے قربانی کے اجرت کے طور پر, بلکہ اس کو ہمیں صدقہ کرنا پڑتا ہے. تو پھر قربانی جو کرتا ہے اس کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ یہ چاند نظر آ جانے کے بعد, یعنی کہ فرض ذی الحج شروع ہو جانے کے بعد جو ہے وہ اپنے بال نہ کٹوائے, اپنے ناخن نہ کاٹے. ٹھیک ہے, وہ جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے. تو یہ جو پابندی کس کے لیے ہے؟ جو لوگ قربانی کرتے ہیں. جیسے اب ہم لوگوں میں سے کسی نے نیت کی ہے قربانی کی, تو پھر ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ان 10 دنوں میں نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے, اور قربانی کے بعد ہی یہ عمل کر سکتے ہیں. اگر پوری فیملی کی طرف سے قربانی کی ہے تو علماء بعض اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں, بعض علماء, کہ پوری فیملی کا ہر فرد جو ہے وہ اس سنت پر عمل کرے کہ اپنے بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن نہ کاٹے. اور کچھ نے کہا کہ جو قربانی کرنے والا شخص ہے وہ کرے, وہ اس پر عمل کرے. تو الحمدللہ جانور کا میں نے بتا دیا کہ کمزوری نہ ہو کسی طرح کی, جانور کی عمر کا بتا دیا آپ کو. اور دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت سی قربانیاں ہو گئی, اب ہمیں جو ہے بہتر ہے کہ ہم صدقہ خیرات کر دیں بجائے اس کے کہ ہم اور جانور کاٹیں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں تو ہر گلی میں جانور کٹ رہا ہے ابھی, تو بہتر ہے کہ ہم صدقہ خیرات کر دیں, کسی غریب کو دے دیں. نہیں, قربانی کا حکم ہے
اور قربانی اللہ کو پسند ہے. تو جب اللہ کو ایک عمل پسند ہے، اس دن عید کا دن جو اللہ کو پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی ہے، تو ہمیں قربانی ہی کرنی چاہیے. اپنی طرف سے ہمیں یہ فتویٰ نہیں لے لینا چاہیے کہ ہم اس دن صدقہ کر دیں گے، قربانی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اللہ نے قربانی کو پسند کیا ہے تو ہم قربانی ہی کو ترجیح دیں گے انشاءاللہ. اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، صدقہ خیرات کے لیے ہمارے لیے پورا سال موجود ہے، ہم جب چاہے صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ دن خاص قربانی کے لیے ہے تو ہمیں اس میں قربانی کرنی ہے. قربانی جو ہے وہ ہم 10 ذوالحج کو بھی کی جا سکتی ہے اور 11 اور 12 کو بھی کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اور عید کے دن تھوڑی سی عید کی باتیں کہ عید کے دن جو ہے وہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جو رمضان کی عید ہے اس میں آپ کچھ میٹھا کھا کر نکلتے تھے، کھجورے کھا کے نکلتے تھے نماز کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن جو یہ والی عید الضحیٰ اس میں آپ کچھ کھائے بغیر جاتے تھے، نماز پڑھ کے پھر کھانا کھاتے تھے. تو ہم اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں اگر ہمیں ہمارے اندر اتنی قوت ہے تو ہم نماز کے لیے پہلے چلے جائیں. اور ہم یہ صرف سنت ہے، مستحب عمل ہے یہ. پھر جو ہے عید کے لیے جائے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا چاہیے. اور عید کی نماز جو ہے وہ عیدگاہ میں بہتر ہوتی ہے، لیکن اگر اور عیدگاہ میں جو ہے وہ حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ایون جو حیض والی عورتیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی وہ بھی جائیں تاکہ وہ دعا میں شامل ہو سکے، اور نمازیوں سے الگ ہو کے بیٹھے. تو پھر ہم یہاں تو مسجد میں نماز ہوتی ہے تو مسجد میں ظاہری بات ہے کہ حیض کے ساتھ جانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ایسی جگہ پہ عید کی نماز ہو رہی ہے جہاں پر عیدگاہ وغیرہ میں میدان میں، تو پھر حیض والی عورتوں کو بھی جانا چاہیے. عورتوں کو خاص اہتمام بھی کرنا چاہیے عید کی نماز کے لیے جانے کے لیے، ٹھیک ہے. اور پھر عید کے کیا احکامات ہیں؟ اور عید ایک سیلیبریشن ہے تو ہم اس میں سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی والا کوئی سیلیبریشن نہیں ہونا چاہیے کہ گانے وانے کی محفل اور جب مل کے سب اس طرح کی کوئی سیلیبریشن نہیں ہونی چاہیے. عید میں جو ہے انسان ملنا ملانا، خوشی منانا، یہ ہماری خوشی ہے، خوشی کا دن ہے تو ہمیں خوشی منانی چاہیے اس میں. اور ایک گائے جو ہے وہ 7 قربانی کے برابر ہے، ایک بکرا ایک قربانی ہے، ایک بکرا یا مینڈا ایک قربانی، گائے 7 کے برابر ہے. اور اونٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں 2 اوپینین ہے، 7 افراد بھی ہو سکتے ہیں اور 10 بھی ہو سکتے ہیں اس میں شامل، یعنی 7 افراد مل کے ایک اونٹ کرے تب بھی ہو جائے گی اور 10 مل کر بھی کر سکتے ہیں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قیمتی دنوں کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے، ہمیں روزہ 9 ذوالحج کا روزہ بھی رکھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھی عید بھی منانے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ قدر دے. دیکھیے ہمیں قدر نہیں ہے، جو دین کی جو اچھی باتیں ہیں جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، ہمیں ان باتوں کی بہت قدر نہیں ہے، ان کو ہم بہت آسانی سے سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم نے انف اعمال کرتے رہتے ہیں. لیکن دیکھیے جب ہم نیکی کے کام کے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوتی ہے، ہم اس کو پھر بھی نہیں کرتے تو پھر ہم سے بعض اوقات توفیق چھن بھی جاتی ہے اور ہمارے لیے پھر وہ نیکی کے کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور جب ہم نیکی سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت دیتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں نیکی کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسان کر دے ہمارے لیے نیکی کرنا. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری کلاس کے لیے بھی دعا کریں. دیکھیں ہمارے